اگر ایک آدمی اسلام پہ عمل نہیں کر رہا، اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں، اسلام پر، اب یہ تقریباً کوئی 5-6 مہینے پہلے کی بات ہوگی، کوئی سال پہلے کی بات ہوگی، کشمیر اسمبلی میں کوئی بل پاس ہوا تھا یا کوئی قانون پاس ہوا تھا کہ یونیورسٹی میں جب بچیاں آئیں گی تو ان کے لیے ایک ڈریس کوڈ انہوں نے بتایا تھا کہ اس ڈریس کوڈ میں آئیں گی بچیاں. اس پر جو ہمارے سیکولر اور لبرل لوگ تھے وہ سیخ پا ہو گئے کہ آپ بچیوں کی آزادی سلب کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بچیاں اس حجاب، اس اسکارف پہن کر اور اس طرح کے ڈریس کوڈ میں یونیورسٹی آئیں گی، آپ ان کو آزاد چھوڑ دیں. تو اب جیو نیوز تھا یا کوئی ایک نیوز اینکر خاتون اس اسمبلی کے رکن سے رابطہ کر کے پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے قانون بنا دیا، کبھی لڑکوں کے لیے بھی کوئی قانون بنایا ہے آپ نے؟ کیا مرد آزاد ہیں، عورتیں پردہ کریں گی؟ تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو عورت ہے، جو بھی اینکر پرسن ہے، یہ تو مسلمان ہے نا، یہ مسلمان ہے، اور یہ اعتراض کر رہی ہے ڈائریکٹ اسلام کے حکم پر. اعتراض کر رہی ہے کس پر؟ اگر کسی کو حجاب پر اعتراض ہے تو وہ مولوی پر اعتراض تھوڑی ہے، وہ تو اسلام پر اعتراض ہے. کسی کو اگر کوئی ایجوکیشن پہ مولوی صاحب بتاتا ہے کہ جائز نہیں، کوئی کہتا ہے کہ کیوں جائز نہیں، یہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے. تو اگر کسی کو اس پر اعتراض ہو رہا ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے مولویوں کو کوئی ایجوکیشن سے، تو یہ مولوی پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے. جہاں پر بھی کوئی سود کو اگر کہہ رہا ہے کہ یار سود میں کیا مسئلہ ہے، یہ تو اس زمانے میں منع تھا، فلاں فلاں یہ مسئلہ تھا، آج کل سود میں کیا مسئلہ ہے، تو یہ مولوی صاحب پہ اعتراض نہیں ہے، یہ قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں کتنے مسلمان ہیں جن کو اسلام کے بہت سارے احکامات پر اعتراض ہو رہا ہے، آج موجود ہیں یا نہیں ہے؟ یہ جو اعتراض کرنے والے سارے لوگ ہیں، یہ سارے تو مسلمان ہیں کہ جو عورت کے حوالے سے شریعت کے احکام ہیں، پردے کے احکام ہیں، وغیرہ وغیرہ، میراث کے احکام ہے کہ میراث میں عورت کو مرد کا نصف کیوں ملتا ہے. قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو آدھا ملے گا. معاذ اللہ، یہ تو ظلم ہے. تو یہ اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ تو قرآن کی براہ راست آیت پہ اعتراض ہو رہا ہے، اور یہ اعتراض کرنے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے. وہی شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، وہی شخص ہے جو روزہ بھی رکھتا ہے، وہی شخص ہے جو حج بھی کرتا ہے، اس کو اعتراض ہو رہا ہے، اور اعتراض اسلام کے حکم پہ ہو رہا ہے. تو اس کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ میرا اسلام باقی بھی ہے یا نہیں. جس آدمی کو قرآن پر اعتراض ہو رہا ہو، جس آدمی کو حدیث پر اعتراض ہو رہا ہو، جس آدمی کو قرآن کے مسلمہ احکامات پر اعتراض ہو رہا ہو، اور وہ اس کو دھڑلے سے بیان بھی کر رہا ہو. ایک تو ہوتا ہے وسوسہ، وسوسہ غیر اختیاری ہوتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کے دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں، وہ زبان سے نہیں نکالتا، نہ اس کے عقیدے کا حصہ ہے، اور اس وسوسے پہ اس کو پریشانی بھی ہو رہی ہے کہ یار یہ کیوں وسوسہ آ رہا ہے. اس پہ شریعت میں کوئی پکڑ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس وسوسے کو، اس پر آپ کوئی ایکشن لے لیں زبان سے یا اپنے عمل سے، کہ آپ زبان سے یہ جملے ادا کرنا شروع کر دیں یا اپنے عمل سے ایسی کوئی مہم شروع کر دیں. یہ جو ہے نا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بعض اوقات انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے. بھائی انسان جو مسلمان ہوتا ہے تو ایک کلمے سے مسلمان ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو جاتا ہے. تو جس طرح ایک کلمے سے انسان مسلمان ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک کلمے سے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ کیا ہم اپنی زبان کی وجہ سے بھی کوئی آدمی جہنم میں جائے گا؟ اپنی زبان کی وجہ سے بھی کوئی آدمی جہنم میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. آپ نے فرمایا جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز وہ اس زبان کی کھیتی ہے، جو اس زبان سے بویا، یہ زبان انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی. تو زبان سے انسان اسلام کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، زبان سے انسان کفر کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، اور کفر کے کلمے کے کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ ہم یہ کہیں یہ کفر کا کلمہ ہے. تو وسوسہ آنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کو اس چیز کا مکلف بناتا ہے جو اس کی قدرت میں ہے.
وسوسے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا، صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کرام ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے ان احدنا لیجد فی صدرہ ما یتعاظم ان یتکلم بہ، کہ ہمارے دلوں میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے بول نہیں سکتے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے ایسے وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ہمیں پہاڑ پہ چڑھا کر وہاں سے گرا دیا جائے، یہ بات ہمیں قبول ہے، لیکن وہ وسوسہ ہم اپنی زبان سے نکال دیں یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اتنے خطرناک وسوسے آتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ حضور نے پوچھا اوقد وجدتموہ، کیا واقعی تمہیں ایسے وسوسے آتے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا بالکل۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ صریح ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان اس گھر پہ حملہ کرتا ہے، اس دل پہ حملہ کرتا ہے جس دل میں ایمان ہوتا ہے۔ جس طرح چور یا ڈکیت اس شخص پر یا اس گھر پہ حملہ آور ہوتا ہے جہاں کوئی مال پڑا ہوا ہو، جس گھر میں کچھ نہ ہو، چور وہاں پہ حملہ نہیں کرتا۔ شیطان بھی ہمارے ایمان کا چور ہے، شیطان ہمارے ایمان کا ڈکیت ہے، وہ اس دل پہ حملہ کرتا ہے جس دل میں ایمان ہوتا ہے۔ تو وسوسہ آنے پر انسان کا پریشان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوتا تو پریشان کیوں ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ ہم پناہ مانگتے ہیں، یہ جو ہمیں آیات بتائی گئی ہیں کہ ایسے شیطان سے پناہ مانگے جو وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو۔ وسوسے صرف شیطان نہیں ڈالتا، وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں۔ یہ جو ہے نا من الجنت والناس، کہ چاہے وہ جنات میں سے ہو یا الناس لوگوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وسوسے دو طرح کے لوگ ڈالتے ہیں۔ وہ وسوسہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، وہ وسوسہ آپ کے دوست کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، وہ وسوسہ آپ کی بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، وہ وسوسہ آپ کے بیٹے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، وہ وسوسہ آپ کے دوست کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بھی شیطان والے کام کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، صرف جنات میں شیطان نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جو آدمی اسلامی احکام کے خلاف کسی کو ورغلا رہا ہے، جو آدمی کسی کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کے اس حکم پہ اعتراض کرو، اسی کو وسوسہ کہتے ہیں، اسی کو شیطانیت کہتے ہیں، اور یہی شخص جس کو شیطان کہتے ہیں۔